اور ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں، بخاری اور مسلم دونوں میں، اسپائنگ ول انکریز اینڈ اسپائز ول بی ایوری ویئر، جاسوسی بڑھ جائے گی اور جاسوس ہر جگہ موجود، جاسوسی کا در بڑھ جائے گی کہ جاسوس ہر جگہ موجود ہو۔ اب آپ مجھے جانتے ہیں ٹیکنالوجی میں اپڈیٹس کے حساب سے ایجوکیشن کو چینج کرنے کے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پین سے لے کر آپ کی گھڑی سے لے کر آپ کا چشمے سے لے کر ہر چیز میں جاسوسی کی ڈیوائسز آ رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سن کر آنسر دینے والے گوگل اسسٹنٹ، گوگل الیکسا، سیری، ہر چیز جو آپ کے فون میں ہے، ہر چیز جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، وہ آپ کی آوازیں سن رہے، وہ آپ کے بیڈ روم کے، آپ کے ڈرائنگ روم کے کانورسیشنز کو سن رہے۔ اور آپ نے بھی میری طرح اکثر یہ محسوس کیا ہوگا، جس بات پر آپ نے ابھی کانورسیشن پورا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ گوگل ڈسپلے کر رہا ہے۔ لیکن یہ صرف عام لوگوں پہ نہیں ہے، حال ہی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ پیگاسس نام کا، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس میں سرکاروں نے منسٹرز پہ، اپوزیشن لیڈرز پہ، الیکشن کمشنر پہ، دنیا کے بڑے بڑے عہدے داروں پہ، انڈسٹریلسٹ پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچہ کر کے ان میں سپائز لگائے اور ان کی سپائنگ کی۔ صرف ان کی نہیں کی، ایسے دنیا کے بہت بڑے بڑے پرائم منسٹرز ہیں جن کی بھی ہوئی، چاہے وہ فرانس کے راشٹرپتی ہوں، پاکستان کے پردھان منتری ہوں، افریقہ کے ہوں۔ واہ رے میرے پیغمبر، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ وہاں جو میں تیرا کہلاوا یا رسول اللہ۔ آپ کی اس نسبت کے چلتے میں یہ حدیث آج سمجھتا ہوں کرنٹ کنٹیکسٹ میں کہ spies will be everywhere, spying will be done everywhere. ایون امیزن کے الیکسا پہ اس طرح کی FIR کروائی گئی ہے وہاں پر امریکہ میں کہ یہ ہماری باتوں کو سنتی ہے اور ہماری باتوں کو ریکارڈ کرتی ہے۔ جانچ پر یہ پتا چلا کہ گھر میں جب یہ ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں تو اس کے سیکیورٹی کیمرہ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کھول کر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم تو اس کا سیکیورٹی کیمرہ اس لیے خرید کر لائے تھے کہ ہمارا گھر سیف ہو، لیکن وہ سیکیورٹی کیمرے میں آنے والی ہر تصویر دنیا کے ہر کونے میں دیکھی جا سکتی ہے، اس میں کہی گئی ہر آواز دنیا کے ہر طرف سنی جا سکتی ہے۔ کئی بار صرف جاسوسی کے لیے نہیں، کئی بار مزے کے لیے بھی لوگ بیٹھ کر آپ کے کانورسیشن کو سن رہے ہیں۔ ایسی رپورٹس ہیں جو نیوز پیپروں سے کاٹ کر میں آپ کی اسکرین پر لایا ہوں۔ اور امیزن کی ٹیم ہو، چاہے گوگل کی ٹیم ہو، چاہے مائکروسافٹ ہو، اگر وہ چاہیں تو آپ کے فون کو آپ کے سپائنگ ڈیوائس میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کون سا ویڈیو دیکھا یہ یوٹیوب یاد رکھتا ہے، آپ نے کن نالج کے پیجز کو کھولا یہ ویکیپیڈیا یاد رکھتا ہے، آپ نے کن چیزوں کو خریدا یہ امیزن یاد رکھتا ہے، آپ نے کون سے گانوں کو پسند کیا یہ اسپوٹیفائی یاد رکھتا ہے، آپ نے کون سے میسیجز کو آگے بڑھایا یہ واٹس ایپ یاد رکھتا ہے، آپ نے کس کتاب کو خریدا یہ امیزن یاد رکھتا ہے، آپ نے کون سی ایئر لائن سے ٹریول کیا، ساری زندگی یہ بات ٹریباگو یاد رکھتا ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے سپائنگ کے، جاسوسی کروانے لائق ثبوتوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی marriages between men and women will increase. The end of time will not come. قرب قیامت تب تک نہیں آئے گا until a man marries man and a woman marries women. لیکن یہاں پر آپ کو بہت سمجھنے لائق بات ہے، دیکھیے وہ ایڈلٹری نہیں کہہ رہے، وہ سیکس کے بارے میں نہیں بات کر رہے، وہ جس سے کہتے ہیں نا لیسبین اور گے، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ وہ تو اس زمانے سے پہلے بھی تھی، ایسی قوموں کا ذکر ہے قرآن میں جو اس طرح کی گندی اور فاحش چیزیں کرتی تھی، اور جو انہوں نے کہا وہ سننے لائق ہے۔ End of times will not come until a man marries a man. جب تک ایک آدمی آدمی سے شادی نہ کر لے، شادی کی وہ بات کر رہے ہیں، لیگل بانڈنگ کی بات کر رہے ہیں، یا عورت عورت سے جب تک شادی نہ کر لے، اینڈ آف ٹائمس ول ناٹ کم۔ میں آپ کو ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں، اتنے جورسڈکشن میں میرجز بٹوین سیم سیکس، سیم جینڈر، ان کے بیچ میں میرجز جو ہیں وہ الاؤڈ ہے۔ بات میرجز کی ہو رہی ہے،
بات اس طرح کے فاحش چیزوں کی نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے بھی تھا. جب تک میرج نہ الاؤ ہو جائے مین وتھ مین اینڈ ویمن وتھ ویمن. اور آپ کے اسکرین پر ایک پوری دنیا کا نقشہ ہے کہ کون کون سے وہ دیش ہیں جہاں سیم جینڈر سیم سیکس میرجز الاؤ. لیکن یہ والی جب میرے نانا نانی جب حج پہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے تصویریں لائی تھی، تب میں نہیں جانتا تھا اس حدیث کو جو آج ایک دم سامنے دکھتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تب تک نہیں آئے گا جب تک احد سے اونچی اونچی عمارتیں نہ بن جائیں. کعبے میں احد کے پہاڑیوں سے اونچی اونچی عمارتیں نہ بن جائیں، اور اتنی اونچی کہ ان کا سایہ کعبے پر پڑے گا. یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، یہ اپنے اللہ کے حکم سے بولی گئی باتیں. وہ آج اتنی صحیح ہیں کہ احد پہاڑ کی اونچائیاں اتنی اونچی نہیں ہیں جتنی اونچی وہاں بلڈنگز ہیں، اور ان بلڈنگز کا سایہ دن کے ایک بڑے حصے کعبے پر پڑتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تب تک نہیں آئے، قرب قیامت تب تک نہیں ہوگی جب تک احد میں چوہوں کے بل کی طرح گٹر نہ ہو جس میں سواریاں بہت تیزی سے دوڑا کریں گی. آج پورے احد پہاڑ کو کھود کے رکھ دیا گیا، اس میں اس طرح کے چوہوں کے بل کی طرح کی سرنگیں بنا دی گئی. حاجیوں کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے یہ بات کے چلتے، لیکن پروفیسی وہی ہے. اور ابھی تو ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے، احد کی پہاڑیوں کے علاوہ کی جو پہاڑی ہیں اسے کاٹ کر ہوٹلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ ہیں حدیثوں کے کہ ایسی عمارتیں ہوں گی جو احد پہاڑ سے اونچی ہوں گی، جن کا سایہ کعبے پہ پڑتا ہوگا، اور احد پہاڑ میں چوہوں کے بل کی طرح ٹنلز ہوں گی جن میں سے سواریاں بہت تیزی کے ساتھ گزرا کریں گی. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور ہمیں رونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس طرح سے پڑھنا چھوڑ دیا. کیا ہمیں ہمارے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں بھی بہترین پڑھائی کرو، دین میں بھی بہترین پڑھائی کرو، دل کو بھی زندہ رکھو، دماغ کو بھی زندہ رکھو؟ لیکن نہ ہم دل کی پڑھائی کرتے ہیں، نہ ہم دنیا کی پڑھائی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراک نالی. اب میں ایک مراٹھی مسلمان ہوں، مہاراشٹر سے میری تعلیم ہوئی ہے. جتنی عربی اور جتنی اردو میرے امی نے مجھے سکھائی مجھے اتنی آتی ہے، اس لیے پروناؤنسیشن پہ آپ دھیان مت دیجیے. انشاءاللہ ایک دن عالموں کی صحبت میں میرا بھی پروناؤنسیشن اچھا ہو جائے. لیکن آپ جس بھی عالم سے پوچھیں گے شراک نالہ، یہ دو انگلیوں کو کہتے ہیں. ایک انگوٹھے اور انگلی کے بیچ کے درمیان کے حصے کو کسی عربک گرامر والے سے آپ پوچھنا. اب آپ حدیث کے الفاظ سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیپل وڈ ٹاک بٹوین شراک النالی، وہ ان دو انگلیوں کے درمیان بات کیا کریں گے. کین وی سی شراک النالی، یہ جو ورڈ ہے جو اس سائن کے بارے میں آیا، دس از اے یونیورسل سائن آف ٹیلی فون ان دا انٹائر ورلڈ. ساری دنیا میں آج ایک دوسرے کو دور سے یہ دکھانے کا کہ مجھے فون کرنا، یہی سائن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شراک النال، اس کے بیچ میں وہ بات کریں گے، تب تک قرب قیامت نہیں آئے گی. آج ہمارا جو فون ہے اور یہ جو دو انگلیاں ہیں، they are the universal signs of the telephone. نبی پاک فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، a man will leave his home، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، and his thigh or hip will tell him، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. his thigh، اس کی جانگ کا حصہ، گھٹنے اور کمر کے بیچ میں his thigh، اور his hip، یا اس کے ہپ کا حصہ will tell him what is happening back at his home. آپ اپنے موبائل کو کبھی دیکھیے گا، جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں آپ اسے کہاں رکھتے ہیں؟ آپ اسے اپنی تھائس پہ رکھتے ہیں یا اپنے پیچھے والے پاکٹ میں رکھا تو ہپ میں رکھتے ہیں. اور یہ موبائل ہمیں بتا دیتا ہے صاف صاف جو ہمارے پیچھے گھر پر ہوا. When a man will go away from the home, a device that he will keep on the thighs or the hip will tell him what has happened behind him. اس کے پیچھے گھر پر کیا ہوا. آج ہم سب اپنے موبائل کے ذریعے یہ پتا کرتے ہیں کہ گھر پر کیا ہوا. اللہ کے رسول مسند امام احمد کی ایک اور حدیث ہے، humans will communicate with the objects. لوگ
لوگ ڈیوائسز سے اور آبجیکٹ سے بات کریں گے. ایک حدیث اور سناتا ہوں بہت اچھی. قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک تم گھوڑے کی لگام اور اونٹ کی رسی سے بات نہ کرنے لگو. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم گھوڑے کی لگام اور اونٹ کی رسی سے بات نہ کرنے لگو. میں سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث آج کہاں ہے بھائی. آج تو نہیں ہے, شاید ایک دن ایسی لگام بنے گی, شاید ایک دن ایسی رسی بنے گی جس سے ہم بات کرتے ہوں گے. لیکن پھر ایک دن میں اوبر میں بیٹھا تھا تو یہ حدیث کھلی, اللہ کے حکم سے مجھ پہ کھلی. گوگل اس سے بات کر رہا تھا کہ in 300 meters turn left, in 400 meters apply the brake, you have arrived at your destination, take left from the next square. جیسے وہ بات کرتا ویسے ڈرائیور گھوڑے کی لگام یعنی ایکسیلریٹر کو دباتا یا بریک اونٹ کی رسی پہ پیر رکھتا. اونٹ کی رسی وہ بریک اور گھوڑے کی لگام وہ ایکسیلریٹر. وہ وقت آ گیا ہے یا نبی پاک جب ہم ان دونوں سے بات کر رہے. اے اللہ, دنیا میں تیرے دین سے بڑا کوئی دین نہیں اور تیری بتائی باتوں سے بڑا کوئی کچھ بھی حق نہیں. آج ہم سب گوگل میپس کے غلام ہو گئے ہیں. آج ہم سب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ٹیسلا نے ایک ٹیکنالوجی اپڈیٹ دے دوں تاکہ آپ پڑھا سکیں اپنے بچوں کو. ٹیسلا نے اسے دوسرے لیول پہ لے کے چلے گئے اور وہاں پر صرف گاڑی میں ڈیسٹینیشن ڈال کے سو جانا ہے, گاڑی اپنے آپ چل رہی ہے. اور یہ کاریں وہی دکھ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے 4 سال بعد آئیں گی, 5 سال بعد. آپ ابھی جا کر گوگل کر کے ان کاروں کو خرید سکتے ہیں. سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں, آپ آرام سے سو جاؤ. آپ کی نیند کتنی گہری ہوئی, آپ کو بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی ہے, ہر چیز ڈیوائس آپ سے بات کرے گا. وہ وقت آ گیا جب مسند امام احمد کی یہ حدیث صحیح ہو گئی کہ ٹائم ول کم when the people will talk with devices. نبی پاک نے فرمایا کہ قرب قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے صحرا میں تم باغ اور باغیچے نہ دیکھو. عرب کے صحرا کے بیچ میں جب تک تم ہریالی نہ دیکھو. نبی پاک نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تک تم قرب قیامت تب تک نہیں آئے گا جب تک تم صحرا کے بیچ میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ نہ دیکھ لو. یہ سکینگ ہے جو دبئی میں کی جاتی ہے. یہ ایک پہاڑ ہے جسے کور کر کے رکھا گیا ہے. لوگ پیسہ دیتے ہیں 200 ریال, اور اس پہاڑ میں جو انڈر گراؤنڈ ہے, لوگ برف کا پہاڑ ہے جس میں ٹیمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں پر سکینگ کرتے ہیں. آپ فصاحت اور بلاغت دیکھیے اور اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہوئیے کہ اللہ کے کرم ہے کہ آپ کو ایسے مذہب میں چنا گیا. بس غلطی ہماری اتنی ہے کہ ہم نے دنیاوی اور دینی پڑھائی کو الگ الگ کر دیا, جبکہ دینی پڑھائی کے سارے ثبوت دنیاوی میں ملتے ہیں اور دنیاوی پڑھائی کے سارے کنسپٹ ہم دین سے ویریفائی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, طبرانی اور الحاکم کی بڑی ہی زبردست حدیث ہے, اس کی اسناد حسن ہے, رین ول بی ایسیڈک اور برننگ. بارش ایسی ہوگی کہ وہ سب کو برباد کر دے گی. ایک تو اس کا مطلب بارش برباد کرنے والی جو حدیث ہے اس کا الفاظ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, چپلون میں بھی ہو رہا ہے, اتراکھنڈ میں بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ والی دیکھیے, اس میں اسپیسیفکلی ورڈز آئے ہیں, رین ول بی ایسیڈک اور برننگ. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایسڈ رین ہے جس نے بڑے کے بڑے جنگلوں کو ختم کر دیا. اور یہ سلفیورک ایسڈ جب آسمان سے بدلتا ہے, ہم انہیں کلاس میں پڑھاتے ہیں, برستا ہے آسمان سے, ہم انہیں کلاس میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے بڑی بڑی آبادیوں کو ختم کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تب تک نہیں آئے گی until the child will be filled with rage. جب تک چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنا غصہ نہ آ جائے کہ وہ بڑوں پر زور زور سے چیخیں, ہر بات میں وہ لڑتے ہوں, غصہ کرتے ہوں. جب تک اس طرح کا معاشرہ نہ بن جائے تب تک قرب قیامت نہیں آئے گی. آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ خود دیکھیں کہ کیا آپ ایسے بچوں کو نہیں جانتے اپنے پریوار میں جن میں اتنا غصہ ہے, اور پتہ ہے وہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ سائیکولوجیکلی وہ دن کے 14 گھنٹے موبائل کی غلامی سے آتا ہے, وہ موبائل کی غلامی سے آتا ہے. یہ والی حدیث بڑی فیوریٹ ہے میری. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, and the people will pay huge money for rats.
चिथड़ों के लिए उर्दू में ये ट्रांसलेशन है, लोग बड़ा पैसा देंगे एंड दे विल रोम मार्केट, और वो बाजारों में ऐसे घूमेंगे कि उनके घुटने खुले होंगे। आज हम सब जानते हैं कि जीन्स में सबसे महंगी किस्म की जीन्स जो है वो ये है जिसे चिथड़ों में फाड़ा गया है। यह आज का एक नया फैशन है, आज का एक नया फैशन है कि हम घुटने खोल कर बाजारों में घूम रहे हैं। और ये हदीस कंजुल अमाल की हदीस, कंजुल अमाल मुत्तकी अल हिंद की हदीस कलेजों को हिला देती है। कुर्ब क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक देयर विल बी एन अबंडेंस ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन और चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड मैरिज। शादियों से बाहर पैदा होने वाले बच्चों की तादाद जब तक बहुतायत ना हो जाए, शादियों से बाहर पैदा होने वाले बच्चे जब भरमार में ना आ जाए, तब तक कयामत मेरी करीब नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊं, ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है। ये यूएसए का रिपोर्ट है 1990 से 2016 के बीच में, इन द प्रोपोर्शन ऑफ बर्थ्स आउटसाइड द, शादियों के बाहर पैदा होने वाले बच्चों में ड्रामेटिक इंक्रीज आया है। इस कदर इंक्रीज आया है कि आप यकीन नहीं कर सकते।